السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی دو آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالی تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 75، جس کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت 74 جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا جو گزری ہوئی آیات ہیں ان سے کچھ طرح کا تعلق ہے، اور وہ کیا تعلق ہے کہ جو گزشتہ واقعات ہیں ان سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے پہلے کبھی گناہ کرتے تھے، کبھی توبہ، کبھی عہد شکنی، اور کبھی پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے اور کبھی ان کی مخالفت کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں قدر نرمی اور نصیحت قبول کرنے کی کچھ قابلیت جو ہے وہ موجود تھی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد ان کے دلوں کی رہی سہی جو نرمی تھی وہ بھی جاتی رہی کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں پر پہ در پہ مصیبتوں اور بلاؤں کے آنے کا ذکر تھا، جس سے خیال تھا کہ شاید ان کے دل بہت نرم ہو گئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مصیبتیں جو ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان کو نرم کر دیتی ہیں۔ اب اس خیال کو دفع کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے دل تو ان واقعات سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت موجودہ یا گزشتہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو فرما رہا ہے کہ ان واقعات موجودہ جو گزشتہ ہے ان سے کیا مراد ہے؟ موجودہ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے، اور یا پھر جو گزشتہ ہے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دور کے تھے یہودی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان واقعات اور عجائبات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی آ گئی کہ جن میں نہ آگ اثر کرے اور نہ ہی میخ وغیرہ جو ہے وہ گڑ سکے۔ اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے اور نہ ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحت اور واعظ جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان سے تو کچھ فائدے بھی ہیں کہ وہ بخارات وغیرہ کا اثر قبول کرتے ہیں۔ بعض پتھر جو ہیں ان سے تو پانی کے چشمے ہیں وہ پھوٹتے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ پانی رس کر اور جھر کر نکلتا ہے جس سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں، اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض پتھر کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے کانپ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واعظ پر کہہ کہا اڑاتے ہو، اس میں نبی کے فیض کا قصور نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں کا فتور ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کے بیان میں کیسی نفیس ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ فیض رساں پتھروں کا ذکر ہوا، پھر اس سے کم درجے کا، اور پھر اس پتھر کا جو بافیض تو نہیں ہے مگر خود ہیبت سے کانپتا ہے۔ تو منشا یہ ہے کہ اے اسرائیلیوں، تم کو نرمی قلب کے 4 اسباب جو ہیں وہ میسر تھے، تو تم نے مصیبتیں بہت جھیلی، سخت توبہ بھی کی، عبادات بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور ان کی نگاہ کرم کے موقع پر موجود بھی تھے، پھر بھی تمہارے دل سخت رہے، نرم نہیں ہو سکے۔ اب اگر تمہیں اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض نہ ملے تو اس میں تمہارے دلوں کا قصور ہے، نہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا ان کے فیض میں کوئی کمی ہے۔ اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے
ان سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد جو تمہارے دل ہیں وہ حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر جو ہیں وہ بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ لیکن اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں اور نہ ہی نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دل کی سختی جو ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ دل کی سختی جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسی ضمن میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کہ دل کی سختی جو ہے اس کا کیا اس کی خطرناک قسم کی ہے، یعنی دل کی جو سختی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل سخت ہیں تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کو نرم کریں گے۔ اور دلوں کو نرم کیسے کریں گے؟ دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ جو کلام ہے اگر اس کی کثرت کی جائے گی تو دل سخت ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے جس سے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم دوسری باتیں کریں گے تو دوسری باتوں میں ہم گناہ کریں گے، فضول گوئی، بد گوئی، غیبت، چغلیاں، اس کا مذاق اڑانا، اس کے خلاف باتیں کرنا، تو پھر اگر ہم زیادہ باتیں کریں گے تو زیادہ باتوں میں کون سی باتیں ہوں گی؟ یہی باتیں ہوں گی۔ تو یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، تو اس سے ہمارے دل جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ سے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نزدیک کرنے والے اعمال تو نیک اعمال ہیں نا، اور اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کے نزدیک کرتا ہے ہمیں، جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کی یاد ہر وقت ہو تو ہی وہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے اور ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں صوفیہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر دل میں فطری طور پر خوف الہی اور شفقت خلق کے پانی موجود ہیں، یعنی کہ فطری طور پر ہر انسان جو ہے اس کے دل میں اللہ کا جو خوف ہے وہ موجود ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ہر دل میں فطری طور پر خوف الہی اور شفقت خلق کے پانی موجود ہیں، گناہ اور بے دینوں کی صحبت اس کو خشک کرنے والی دھوپ ہے، یعنی گناہ اور جو بے دین لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کی جو صحبت ہے وہ اس کو خشک کرنے والی دھوپ ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں، جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی خشک ہو جاتے ہیں، جس سے کہ اس کا دل خشک کنکر یا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ سختی قلب کی 3 علامتیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، سختی قلب کی پہلی علامت یہ ہے کہ آنکھ کا خشک ہونا، یعنی کہ آنسو نہ نکلنا۔ مطلب یہ کہ ہم ایسے ہمارے دل سخت ہو جائیں کہ ہمیں کبھی رونا ہی نہ آئے۔ تو پہلا جو دل قلب کی جو سختی ہے اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ آنکھ کا خشک ہونا۔ اور
دوسری علامت ہے دنیاوی امیدوں کی زیادتی اور حرص، یعنی کہ دنیا میں رہنے کی ہمیں حرص زیادہ ہونا، ہمیں دنیا چھوڑنے کا دل نہ کرنا، اور دنیاوی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں ہم نے باندھنی ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہیں۔ اور زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا، یہ بھی قلب کو سخت کر دیتا ہے، یعنی فضول باتیں کرنا، فضول بولتے رہنا اور زیادہ ہنستے رہنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قلب کو سخت کرتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو تینوں علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہم میں سے کس کس میں ہیں؟ ہم سب میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ خشک ہے؟ کیا ہمیں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم دنیاوی امیدیں جو ہیں وہ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم زیادہ بولتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں؟ آپ دیکھیں قلب کو نرم کرنے والی چیزیں وہی ذکر اللہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا، اور خوف الہی میں آنسو بہانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور اس کے خوف سے آنسو بہانا، یہ کیا ہے، ہمارے قلب کو نرم کرتا ہے۔ اور ذکر اللہ، یہ بھی ہمارے قلب کو نرم کرتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر رحمت الہی امداد نہ کرے تو آیتیں اور نشانیاں دل کی سختی کو بڑھاتی ہیں، یعنی کہ سب سے قلب کی سختی کو بڑھاتی ہیں کیا چیزیں؟ آیتیں اور نشانیاں بھی، یہ معجزات بھی، یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں، یہ معجزات جو ہیں، یہ ساری چیزیں بھی دل کی سختی کو بڑھاتی ہیں اگر اللہ کی رحمت جو ہے وہ مدد نہ کرے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ جو یہودی ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل، انہوں نے انبیاء کرام کے کتنے معجزے دیکھے، لیکن ان میں اور زیادہ سختی پیدا ہو گئی، نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ دلائل اور برہان سے۔ اور اب دیکھیے کہ جو سخت قلب ہے اس میں قرآن اور وعظ الٹا اثر کرتا ہے۔ جیسا کہ بیمار کو مثال لے لیجیے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کو مکوی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ بیمار کر دیتی ہیں، اسی طرح سخت دل جو ہے جس کا، اس پر بھی وعظ جو ہے وہ الٹا اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو نرم کرے، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی سختی سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 75 جو ہے اس کا پیچھے والی جو آیات ہیں ان کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا تھا، اب موجودہ یہودیوں کی حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں سے خطاب تھا اور ان کو اسلام لانے کی رغبت دی گئی تھی، اب مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، فقط حجت ختم کرنے کے لیے ان کو دلائل سنا دیے گئے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اسرائیلیوں نے پیغمبروں کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر بھی نافرمانی کی، اور اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ایسی قوم کیا صرف تمہارے دلائل سن کر ایمان لے آئے گی؟ تم ان کی مخالفت پر رنج اور غم نہ کرو کیونکہ یہ ان حرکتوں کے عادی ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام یہ لوگ قبول کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے یہ امید نہ رکھو کیونکہ یہ سرکش قوم ہے، شروع سے نافرمان ہے۔ اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا ہیں جو کلام الہی سن کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے اسے بدل ڈالتے تھے۔ اور اے مسلمانوں، اب تو ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر سے حسد اور بغض بھی ہے کیونکہ انہیں تمہاری وجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے، جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے تھے اور انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، جب ہی یہ کہ ان کے صفات احوال بدل چکے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت ان کے حالات جو تھے وہ بدل چکے تھے، پہلے ہی بدل چکے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ سخت گناہ ہے۔ اب جب کہ انہیں تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا تو پھر یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے؟
جس کلام کو یہ حق سمجھتے تھے اور جس نبی پر یہ ایمان لا چکے تھے، جب اس پر انہوں نے یہ کارروائی کر لی تو قرآن اور صاحب قرآن کو تو یہ مانتے بھی نہیں۔ اگر اس کی مخالفت کریں تو تم کیوں رنج کرتے ہو، تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان جان کر بچھڑے کی پرستش کرنا، یہ عملی تحریف تھی۔ غرض یہ کہ انہوں نے توریت کی لفظی، معنوی، حکمی، عملی ہر قسم کی جو تحریف تھی کر ڈالی، یعنی کہ اس کو بدل دیا ہر طرح سے۔ اب اس آیت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ضدی عالم منصف جاہل سے بدرجہ بدتر ہے، کیونکہ اس جاہل کے ایمان کی امید ہے مگر اس عالم کے ایمان کی امید نہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ آج کل جو مناظرے ہوتے ہیں علماء کے درمیان، وہ فائدہ مند نہیں ہوتے، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مناظرے ہوئے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ضد آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا سبق یہ ہمیں ملا کہ کوئی بھی شخص اپنے علم اور معرفت اور یقین بلکہ رب کی ہم کلامی کے باوجود بھی ایمان نہیں پا سکتا۔ یہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے۔ کب پائے گا؟ جب تک کہ رحمت الہی اس میں شامل نہ ہو۔ اب جو شیطان ہے اس نے اللہ عز و جل سے بارہا کلام کیا، کتنی عبادات کی، لیکن وہ مردود ہو گیا، بلکہ عالم انوار دیکھ کر ملائکہ میں رہ کر بھی مومن نہ رہا۔ استغفر اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کہ ایمان بعد العیان جاتا رہا تو ایمان بالبرہان کا کیا اعتبار؟ اسی ضمن میں مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی کے سوا آنکھ کون کھول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھول سکتا، بلا شبہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ اور غصے کو محبت کے علاوہ کون ختم کر سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ بے توفیق والی عبادت کھوٹے سکے کی طرح ہے، کھوٹے روپے کی طرح ہے، کہ دیکھنے میں تو وہ پیسے ہیں، روپے ہیں، لیکن بازار میں وہ بیکار ہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں آ سکتا، تو وہ بیکار ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے تحریف کے بارے میں، کہ دین کو بدلنا، اس میں بری بدعتیں ایجاد کرنا، یہ سب بھی اسی وعید میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی دین کی معنوی تحریف ہے۔ پھر یہ کہ تبلیغ احکام جو ہیں ان کو ہمیشہ ہر کسی کو کرنا چاہیے اور لوگوں کے انکار پر رنج اور غم نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی تبلیغ کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کے لیے کوشاں رہیں، لیکن اگر بدلے میں کوئی ہمیں ڈس ہارٹ کرتا ہے، بدلے میں اگر کوئی ہمیں نہیں سنتا، بات نہیں مانتا، آگے سے ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تو اس پر ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم دکھی ہو کے چھوڑ دیں کہ ہمیں لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو بس اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ نہیں، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہنے دیں۔ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایمان سے مسلمانوں کو مایوس تو کر دیا تھا مگر تبلیغ سے نہیں روکا۔ اب جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی جو ہے انسان کی، اس کا مدار انا کو فنا کرنے پر ہے، یعنی کہ اپنی جو انا ہے، اپنا جو غرور اور تکبر ہے، اس کو ختم کرنے پر ہے، جس سے کہ گناہ نصیب ہوتا ہے۔ ان بد نصیب یہودیوں کو انا کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ توریت کی تبدیلی میں بھی جرأت کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، اور اپنی انا کے فنا کے خوف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف جو کہ توریت میں موجود تھے، وہ اس میں سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ انا کی وجہ سے، انا کیا تھی ان کی؟ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ پھر اسی انا نے ابلیس جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، اس نے بھی تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اتنا بڑا عبادت گزار اور وہ مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے رائدہ بارگاہ ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ انا کی وجہ سے۔ اسی انا نے فرعون سے خدائی کا دعویٰ کروایا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انا جو ہے وہ آگ ہے جو ایک دم میں ایمان اور عرفان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور یہ جو انا ہے اس کو اگر ہم فنا کر دیں گے، اس کو فنا کر دینے کا جو نام ہے وہ ولایت ہے۔ تو پھر جو اپنی انا ختم کر دیتا ہے
جو اپنے دل میں نرمی پیدا کر لیتا ہے، غرور تکبر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر ولی کامل بن جاتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہی یہی ہے ولی بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا، ولایت حاصل کرنے کا، کہ اپنی انا کو چھوڑ دیا جائے، بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم لوگ تلاش میں ہیں نا کہ ہمیں ولایت مل جائے، اللہ کے دوست بن جائیں، ہم بھی ولی بن جائیں۔ جب ہم کسی ولی کے بارے میں سنتے ہیں بات، یا پھر ان کی کرامات دیکھتے ہیں، یا ہم واقعات پڑھتے ہیں گزرے ہوئے اولیاء کرام کے بارے میں، تو ہمارے دل میں بھی تو کتنا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے بن سکتے ہیں۔ تو بالکل بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر جو احکامات اس نے کہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ذکر اللہ، نرم دل اور انا کا خاتمہ، یہ چیزیں ہمیں ولایت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اگر ہم ادھر جانا چاہیں تو۔ اب ایک شعر ہے کسی شاعر کا: خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تجھ میں اپنی خودی کی بو نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں سے ہر قسم کا بغض، حسد اور انا کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔